اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جو شبہات اور اعتراضات ہیں کہ اسلام میں عورت کے ساتھ عدل نہیں کیا گیا، مرد کو فوقیت دی گئی ہے، تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے میں کچھ مقدمات بیان کروں گا اس بات کو سمجھنے کے لیے، پھر ایک ایک شبہے کا جواب دوں گا۔ تو دو مقدمات ہم نے بیان کیے، اور دوسرا جو مقدمہ تھا اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اس موضوع پر کہ عورت اور مرد جو ہوتے ہیں ان میں بنیادی طور پر ان کے جسمانی بناوٹ میں، ان کی مینٹلٹی میں، ان کی سائیکی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ عورت ایک احساساتی مخلوق، اس میں احساسات، عواطف، محبت کا جذبہ، دوسروں سے ارتباط برقرار کرنا، خود نمائی کرنا اور جلدی کسی بات کو قبول کر لینا، رحم آ جانا، یہ عورت میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ مرد جو ہے وہ سخت کام، اس کا جسم کی بناوٹ ہر سخت کام کر سکتا ہے، مضبوط ارادے کا مالک، مینجمنٹ کر سکتا ہے، قضاوت کر سکتا ہے، جلدی احساساتی نہیں ہوتا کہ ایک کی بات سن کر فوری کسی کو ظالم مظلوم بنا دے، حوصلہ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ باہر کے کاموں کے لیے زیادہ مانوس ہے اور یہ اندر کے کاموں کے لیے۔ یہاں پر ایک اور اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ جو فرہنگ تربیتی ہے نا دین کی، دین نے جو تربیت کا نظام بنایا ہے، مثلا خصوصاً دین اسلام ہو گیا، مسیحیت، یہودیت، جو آسمانی کتابیں تھیں، انہوں نے شروع دن سے جو ہے مردوں کو زورگو، طاقتور اور یہ ثابت کیا، ان کی تربیت ہی ایسا کی کہ یہ اپنے آپ کو حاکم سمجھے، ورنہ ان میں عورت اور مرد میں ایک جیسی توانائی ہیں، ایک جیسا یہ کام کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو صحیح نظام جو عورت اور مرد میں جو ہے دونوں میں ایک جیسا ہو تو یہ عورت مرد کے برابر ہر میدان میں کام کر سکتی ہے۔ لیکن جو ہے یہ علت جو ہے کہ مرد کو ہمیشہ قوی بنایا گیا ہے، عورتیں جو ہیں وہ خانہ نشین ہیں، گھروں میں زیادہ رہتی ہیں، عادت بن گئی ہے۔ یہ اصل میں جو ہے یہ شروع سے دین نے روش ہی ایسی بنائی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ ہمیشہ محکوم ہیں، مرد حاکم ہے، یہ لطیف کاموں کو پسند کرتی ہے، وہ سخت کاموں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اس کو جو ہے آج بھی اس کو بدل دیا جائے، دونوں کے لیے ایک جیسی تعلیم و تربیت، ایک جیسا میدان فراہم کیا جائے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے، نہ فقط اسلامی روح سے بلکہ خود آج کل جو سائیکالوجسٹ اور جو ہے فزیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے جو ہے اور عصب شناس وغیرہ جو ہو گئے، انہوں نے جو اس پر تحقیقات انجام دی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ مرد قدیم زمانے سے لے کر آج تک بھی جو ہے عورت کبھی مردوں کے میدان میں کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ لطیف کاموں میں مطمئن رہتی ہے اور مرد ہمیشہ سخت کاموں میں آتے ہیں۔ اچھا یہ بات یہاں تک اگر ہوتی تو پھر بھی مسئلہ نہیں تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث جو ہے یہ فقط مردوں میں نہیں، انسانوں میں نہیں ہے، یہ حیوانوں میں ہے۔ یہ پرندوں میں جو ہے مذکر مؤنث پایا جاتا ہے، چرندوں میں پایا جاتا ہے، حیوانوں وحشیوں میں پایا جاتا ہے، حتیٰ پودے، نباتات، کائنات کی جو چیز بھی ہے اس میں جو ہے مذکر اور مؤنث جو ہے پایا جاتا ہے۔ آپ نے بعض درخت دیکھے ہوں گے، جانور، چرند پرند آپ نے دیکھے ہوں گے، تو ہمیشہ جانوروں میں دیکھ لیں حاکم نر ہوتا ہے، پرندوں میں دیکھ لیں تو تقریباً حکومت وہ کرتا ہے، یعنی ان کی، اور ہمیشہ مرد جو ہوتا ہے وہ سخت کام کرتا ہے۔ شیر دیکھ لیں، شیرنی بھی ہوتی ہے، ایک صنف ہے، لیکن ہمیشہ شکار کو مارنے میں زیادہ شیر جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ ایک شیر ہوتا ہے، باقی شیر نہیں ہے، اور بچے اس کے تحت کام کرتے ہیں اور اس کا مارا ہوا شکار کھاتے ہیں، لیکن بچوں کو پالنے میں وہ شیرنی ہوتی ہے، ان کو دودھ پلانے میں وہ شیرنی ہوتی ہے۔ پرندوں میں دیکھ لیں، انڈے مثلا ہوتے ہیں تو جو ہے پرندوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے باہر والا کام زیادہ جو ہے نر کرے گا، اندر والا اوپر بیٹھنے والا کام جو ہے وہ کون کرے گی؟ تربیت کا، بچوں کا کام ہمیشہ مادہ کرے گی۔ یہ ہر صنف میں تقریباً جو ہے، پودوں میں جو ہے پھل ہمیشہ جو مادہ درخت ہوتے ہیں نر کا، ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے خلیے وغیرہ ملتے ہیں تو تب بھی آگے پھل پیدا ہوتا ہے۔ یہ خدائی نظام ہے، یہ فقط انسانوں میں نہیں ہے۔ تو آیا
حیوانوں میں بھی جو ہے یہ حکمرانی کا جذبہ جو ہے جانوروں پرندوں میں یہ آیا دین نے بنایا ہے؟ آیا یہ جو ہر چرند پرند میں جو ہے جانوروں میں جو مادہ ہوتی ہے وہ لطیف تر ہوتی ہے، جو اس میں نر ہوتا ہے وہ قدرے جسیم اور سخت تر ہوتا ہے، آیا یہ دین نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ طبیعت ایسی ہے، خداوند عالم نے جو ہے سارا نظام ایسا بنایا ہے۔ حتیٰ اگر آپ دیکھیں آج غرب میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، وہاں ایک ہی نظام چل رہا ہے، عورتوں مردوں کے لیے، لڑکے کے لیے اسکولوں میں چلے جائیں، فلاں کو ایجوکیشن ایک قسم کی سیم ان کے لیے جو ہے تربیت کا نظام، حتیٰ جو ہے سوئمنگ پول ہے تو وہاں لڑکیاں لڑکے کٹھے نہ رہے ہیں، کوئی میدان ہے ورزش کا کٹھے ورزش کر رہے ہیں، سینما تھیٹر میں کٹھے بیٹھے، ہر میدان میں کام میں فیکٹریاں ملیں جہاں بھی ایک نظام چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اتنی تربیت کے باوجود قضاوت میں، وہاں قانون میں، حکومت کے حکمرانوں میں، جنگی جو ہے جنگوں میں، جنگ سے ہٹ ہے فوج میں، آرمی میں عورتوں کے لیے بھی جگہ رکھی ہے، لیکن زیادہ جرنل یا کمانڈر سردار جتنے وہ زیادہ مرد ہی ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک یہ سارا نظام ایک کے رکھے ہوئے اور سب کے لیے جو ہے یہ میدان فراہم کیا ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مرد جو ہے جو بیرونی خارج کے جتنے بڑے عہدے ہیں، مناصب ہیں، سخت قسم کے، ان پر مرد ہیں، عورتیں کم ہیں۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ فقط دین اسلام نے نہیں بنایا بلکہ عورت اور مرد کی سائیکی، مینٹیلٹی، اس کے جسم کی بناوٹ، اس کا روحیہ ہی اس طریقے سے ہے کہ وہ لطیف کاموں کو پسند کرتی ہے، مرد جو ہے سخت کاموں کو نہ فقط پسند کرتے ہیں بلکہ اسی میدان میں کامیابی جو ہے یہ ہوتے ہیں۔ یہ ہو گئے دو مقدمے۔ تیسرا مقدمہ جو ہے، ہمیشہ جو قانون ہوتا ہے وہ نو اور غالب اکثریت کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، استثناءات بہت کم ہوتی ہیں، قانون اکثریت کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ ٹریفک کے قانون ہے کہ مثلا جب بچہ نوجوان 18 سال کا ہو جائے گا تب یہ لائسنس ڈرائیونگ کا لے سکتا ہے، 18 سال سے پہلے جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ اب ایک نوجوان آ جاتا ہے 16 سال کا، وہ آ کے آفیسر سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے مجھ سے امتحان لے لو، میں تمہارے 20-50 سال کے تجربہ کاروں سے بھی بہتر ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، یہ میرے گواہ ہیں۔ وہ اپنی مووی بھی لے آتا ہے، کہتا ہے تجربہ کار تم میرے ساتھ چلا لو، میں تم سے بھی بہتر ڈرائیونگ کر لیتا ہوں، میں اس میں ماہر ہوں۔ لیکن اب یہ کیا کرے گا، یہ جو آفیسر ہے یہ اس کو لائسنس دے دے گا، کہے گا بابا قانون بنا ہوا ہے بیٹا یہ کہ جب تک 18 سال جو ہے وہ پورے نہ ہو جائیں قانون اجازت نہیں دیتا لائسنس کی، تم فقط اپنی مہارت کو، ٹیکنیک کو بتا رہے ہو، جبکہ اس میں 10 اور اصول بھی رکھے گئے ہیں۔ سائیکی بھی رکھی گئی ہے کہ 18 سال میں آ کے سائیکی کے حوالے سے یہ بچہ پختہ ہوگا، مینٹیلٹی کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں رکھی گئی ہیں، تم صرف ٹیکنیک کی طرف نگاہ کر رہے ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اور جھگڑا کرے، فلاں کرے، لیکن قانون جو ہے وہ کہے گا کہ تمہیں صرف ایک ٹیکنیک کی وجہ سے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے بڑھ کر جو ایک اور آ جائے کہ جس کی 17 سال اور 10 ماہ ایج جو فقط 2 مہینے کم ہوں، اگر اس کو جو ہے 18 سال والا قانون چھوڑتے ہوئے لائسنس دے دیا جائے تو کل جو ہے وہ 17 سال اور 8 ماہ والا بھی آ جائے گا، کہے گا 2 مہینے کا تو فرق ہے، پھر آ جائے گا کہ 1 سال کا فرق ہے، تو یہ قانون کی خلاف ورزی شروع ہو جائے گی۔ اور قانون میں صرف جو ہے وہ ٹیکنیک نہیں رکھی ہوئی بلکہ اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے دیکھتے ہیں کہ اس کو تمام جوانب دیکھ کر یہ قانون بنایا جاتا ہے کہ اس پر غالب یعنی اکثریت کو دیکھ کر جو ہے ان کی جسامت، ان کی مینٹیلٹی، ان کی سائیکی اور باقی ساری چیزیں دیکھ کر یہ قانون بنایا جاتا ہے، فقط ایک عامل نہیں ہوتا، نمبر 1۔ دوسرا جو ہے کہ اس میں جو بات اقلیت ہوتی ہے، ہر ملک میں جیسے اقلیت ہوتی ہیں ان کے لیے یہ خاص ایک استثناء ہوتا ہے کہ اگر ان میں یہ مہارتیں یا یہ کوالٹیز آ جائیں تو استثناءً ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک بچہ مثلا اسکول یا ایران میں جو ہے کہ 6 سال کا بچہ جب پورا ہو جائے گا تو اس کو فرسٹ کلاس میں داخلہ دیا جائے گا، اگر ایک دن بھی کم ہو تو اس کو داخلہ یہاں پر نہیں دیتے۔
اب جو ہے ایک بچہ ایک ہو سکتا ہے 4 سال ایج ہے اور وہ جو ہے 8ویں 10ویں کلاس والوں سے بھی زیادہ جو ہے مینٹلٹی کا مالک ہے، لائق ہے، اس نے کر کے دکھایا ہے، تو اس میں بعض اوقات قانون کی استثنا ہوتی ہے کہ اس کا سخت امتحان لے کر پھر اس کے لیے اسپیشل استاد بھی رکھے جائیں تو اس کو موقع دیا جائے کہ اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ لیکن جو عمومی ہوتا ہے ماحول، اس میں جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ 1 2 4 10 100 عورتیں نکال کے لے آئیں کہ جو مردوں کے برابر ہوں، بلکہ ان میں شاید بعض مردوں سے بھی صلاحیتیں زیادہ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قانون ہمیشہ نو کے تابع ہوتا ہے، جیسی نو ہوگی، مثلا ٹیچروں کے لیے اور قانون ہے، فوجیوں کے لیے اور قانون ہے۔ اگر ٹیچروں کے لیے بھی قانون بنا دی جائے کہ صبح آتے ہی آپ کو 1 یا 1.5 گھنٹہ سخت پریڈ اور ٹریننگ کرانی ہے، تو اس کے بعد وہ درس کیا پڑھائیں گے؟ ان کا اور ماحول ہے، فوجیوں کا جو ہے ان کا اور ماحول ہے۔ اسی طریقے سے جو چلے ہیں کسی اور محکمے میں، محکمہ صحت، ڈاکٹرز، ان کا اور ہر کے قوانین ان کی صنف کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے لیے فوجیوں والا قانون، فوجیوں کے لیے ٹیچروں والا قانون، اور ٹیچروں کے لیے جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ کسانوں والا قانون لگا دیا جائے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جیسی نو ہوگی ویسا ہی قانون ہوتا ہے اور غالب چیزوں کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا 3 مقدمے۔ چوتھا جو مہم ترین مقدمہ ہے وہ ہے کہ پہلے ہم دیکھیں گے قانون جو بنایا جاتا ہے وہ کس ہدف کے تحت بنایا جاتا ہے۔ قانون بنانے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ قانون جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، کیسا پتہ چلے گا؟ مثلا آپ جو ہے کسی سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قانون آپ بتائیں اچھا ہے یا برا ہے، تو عاقل جو ہے عقل مند سوال کرے گا پہلے یہ بتائیں کہ کس ہدف کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے۔ آیا یہ ایک ادارے میں، معاشرے میں جو ہے نظم برقرار کرنے کے لیے ہے، یا جو ہے اس میں جو کام کر رہے ہیں ان کی ترقی و کمال کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ نہیں بعض ایسے کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں، مشہوری کرتی ہیں کیا کہ مشتری یعنی جو خریدار ہوتے ہیں ان کی توجہ جلب کرنے کے لیے۔ کس ہدف اور مقصد کے تحت یہ قانون بنایا گیا ہے، پھر بتاؤں گا کہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے جو اسلام کا قانون ہے وہ ایک ہدف کے تحت بنایا گیا ہے، پورا ایک مجموعہ ہے اور نظام ہے، ایک قانون نہیں ہے۔ اور یہ قانون بنایا گیا کہ انسان کو اس دنیا کی جہالت اور مادیت سے بلند کرتے ہوئے درحالی کہ اس میں بھی سعادت اور کمال اور اطمینان کے ساتھ رہے، اس کو آخرت میں کمال اور سعادت کی طرف، رضا خدا کی طرف، قرب خدا کی طرف اس کو لے جایا جائے۔ جبکہ جو مخالفان قرآن ہے پہلے تو ان کا ہدف آخرت، روحانیت اور یہ ہے ہی نہیں، ان کا مادیت جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا وہ حقوقی اور قانونی جو ہے قرآن کے جو نظام اور قوانین ہیں ان کو اپنی مادی نظروں سے دیکھتے ہیں اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے اعتراض شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید جو ہے اس کا ہدف جو ہے ظلمات سے جو ہے نکال کر نور کی طرف انسان کو لے جانا ہے۔ لہذا قوانین اسلام کا ہدف اور مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ صاف سی بات ہے کہ اس مادی دنیا سے، ظلمات سے نکال کر قرب الہی، نورانیت، ملکوت کی طرف۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں سامنے رکھی جائیں، کسی شخص سے کہا جائے کہ آپ کو ریاست دی جائے، آپ قبول کرو گے کیا؟ حکمرانی کرو، قدرت کے نشے اڑاؤ، یہ کرو، دوسروں پر حکم ڈالو، تو اگر تو اس کا ہدف خدائی ہوگا تو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا، کہے گا کہ میں نے خدا کو جواب دینا ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جو ہے ان سب کے جو ہے حقوق پورے کر سکوں، ان کو عدل کے ساتھ چلا سکوں، ان کو ترقی اور کمال کی طرف لے جا سکوں، کل مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی میں اس کا جواب دے ہوں، وہ بھاگے گا، اللہ یہ ہے کہ اس پر واجب ہو جائے، دیکھے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا دار مادہ پرست ہو، بے شک میٹرک فیل ہو، اس کو کہا جائے کہ تمہیں جو ہے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، کہے گا بناؤ، میں کر کے دکھاؤں گا، جو صلاحیتیں نہیں ہوں گی وہ بھی بیان کرے گا۔ تو ہدف کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت دیندار صحیح دین اسلام کو سمجھی ہوئی ہے، اس کو کہا جائے کہ تم گھر میں بیٹھ کر کام کرنا پسند کرو گی یا معاشرے میں، تو وہ دیکھے گی کہ معاشرے میں جاؤں گی مجھ پر پردہ بھی واجب ہے،
اولاد کی تربیت بھی میں نے کرنی ہے، میں سخت کام بھی نہیں کر سکتی، ماحول گندا ہے، تو بہتر ہے کہ میں اپنی عزت بھی بچاؤں، میری آخرت بھی بچ جائے، تو گھر کے کام کروں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باہر کے جھنجھٹ جو ہے وہ مرد۔ لیکن اگر ہدف فقط عیش و عشرت مادہ پرستی ہوگی تو عورت کہے گی میں کسی سے کم ہوں، ٹھیک ہے مجھے تو باہر مرد گھر بیٹھے، میں جاؤں ہر بازار، ہر چوک، ٹی وی، ہر جگہ پہ آپ نے جسم مجھے خدا نے دی ہے، خوبصورتی دی ہے اور لوگ میرے طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، میں کئی لوگوں کو جو ہے ان کو استفادہ کر سکتی ہوں، استعمال کر سکتی ہوں، تو وہ قبول کرے گی۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ قانون ایک اچھا یا برا جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو ہدف دیکھ کر۔ لہذا ہدف اسلام کا جو ہے عالم تجرد ہے، ملکوت ہے، طہارت ہے، قرب خدا ہے، اس کو دیکھ کر یہ دین و دنیا کی سعادت کے لیے نظام بنایا گیا، جبکہ جو مادہ پرست ہوگا یقیناً وہ اس کے اپوزٹ ہوگا۔ اور پانچواں اور آخری مقدمہ جو ہے ان سوالات کے شبہات کے جواب سے پہلے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی قانون کا امتحان کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو اچھا برا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو پورے سسٹم کے ساتھ ملا کر دیکھیں۔ دیکھیں انسان کو خدا نے انسان کی باڈی بنائی ہے، باڈی میں ناک بھی بنائی ہے، آنکھ بھی بنائی ہے، سارا چیز۔ ہماری مخصوصاً مائیں بہنیں جب جاتی ہیں کوئی رشتہ دیکھنے لڑکی یا لڑکے کا، پہلے دیکھیں گی ماشاءاللہ اس کا ناک بڑا خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں اتنی موٹی بڑی خوبصورت تھیں، لیکن اسی ناک یا آنکھ کو جسم سے علیحدہ کاٹ کر پھولوں کی پلیٹ میں سجا کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر بھی یہ خوبصورت لگے گی۔ وہ دیکھے گی اتنی گندی چیز، ناک اندر سے کیا نظر آ رہا ہے اس کے، آنکھ اتنا ٹیلا سا باہر نکلا ہوا، پلیٹ میں آس پاس پھول بھی پڑے ہیں، انتہائی کری لگے گا، یہ خوبصورت لگے گا اسی نظام میں۔ لہذا جب بھی ہم ایک قانون کو دیکھنا چاہتے ہیں پورے اس قوانین کے مجموعے کے تحت دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا حقیقت میں کہ یہ جو ہے قانون اچھا ہے یا برا ہے۔ مثال دیتے ہیں، ایک روڈ ہے، سڑک ہے، پہلے اسی ایک سڑک پر جو ہے گاڑیاں آتی بھی تھی جاتی بھی تھی، دو طرفہ ٹریفک تھی۔ اب آ کر جو ہے ٹریفک والوں نے، حکومت نے اس کو ایک طرفہ کر دیا ہے کہ اس پر صرف ایک طرف ہی جو ہے جا سکتی ہیں، واپس نہیں آ سکتی۔ اب جو ہے آپ کسی سے ایک جو ہے عام بندے سے پوچھیں جو وہیں قریب رہتا ہے کہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے، تو وہ یقیناً کہے گا یار ہمارے لیے تو برا ہوا ہے، کیونکہ یہیں سے ہم آنے والی آتی تھی تو پھر بھی گھر کے آگے اتارتی تھی، جانے والی تھی تو پھر بھی ادھر، ہم آرام سے جو ہے اپنی گاڑی کو اسی سڑک پر جانے کے لیے بھی آنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اب ہمیں جو ہے یہاں سے نکلنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب واپس آنا ہوتا ہے وہ اوپر سے چکر لگانا پڑتا ہے، دوسرے روڈ سے آ کر پھر ہمیں جو ہے ادھر ہم پہنچتے ہیں، تو یہ تو بہت برا ہوا ہے۔ لیکن جب ایک کسی عاقل انسان سے، اسپیشلسٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسا ہے، تو وہ یقیناً کہے گا کہ انہوں نے واقعاً سوچ کے بنایا ہوگا کہ ٹریفک کے یہاں دو طرفہ آنے سے جو ہے ایک تو جنہوں نے سڑک کراس کرنی ہوتی تھی ان کے لیے مشکل تھی، رش بہت زیادہ تھا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا تھا، ٹریفک زیادہ ہو جاتی تھی، بند ہو جاتی تھی، اس کی جو ہے رفتار سرعت اس میں کمی آ جاتی تھی، بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا تھا۔ لہذا اس کے لیے جو ایک دوسرا روڈ ہے آنے کے لیے وہ اور جانے کے لیے یہ کھول دیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے باقی بھی کچھ وہ جو بتائیں گے کہ جو ہے اس سے جو ہے یہ شہر کی ٹریفک جو ہے یہ ادھر سے باہر نکل جاتی ہے، دوسرے سے جنہوں نے اندر آنا ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو شہر کے اندر بھی ٹریفک کی کمی ہو جائے گی، صرف جنہوں نے اندر آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، باقی یہیں سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دلیلیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی طریقے سے اسلام جو ہے، دین اسلام یہ پورے قوانین کا مجموعہ ہے، یہ انسان کی فقط باڈی کو، انسان کی دنیا کی ضروریات کو نہیں دیکھتا، بلکہ دین و دنیا یعنی دنیا و آخرت کی جو ہے ضروریات کو دیکھ کر یہ قانون بناتا ہے۔ اور پھر جب ہم اس پورے قانون کے تحت اس قانون کو دیکھیں گے، اس کو جو ہے امتحان کریں گے، تو اس وقت ہمیں اس کی حقیقت کی، اس کی حسن اور قبح کی بھی جو ہے صحیح سمجھ لگے گی، ہم کو اس کا صحیح پتہ چلے گا۔ لہذا جب ہم جو ہے عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ قضاوت نہیں کر سکتی، یہ جو ہے حکومت نہیں کر سکتی، یہ جنگ میں سردار نہیں بن سکتی، یا بعد یا دوسرے جو مسائل ہیں، تو جب یہ پورا نظام دوسرا دیکھا جائے گا کہ اسلام نے اس کو مثلاً کتنی عزت دی ہے۔ آج بھی ہمارے جاہلانہ ماحول میں بھی دیکھیں تو اگلی سیٹیں بس کی عورتوں کے لیے رکھی جاتی ہیں، جو شہروں میں بسیں چلتی ہیں، پیچھے والے میں مرد، اگر عورت آ جاتی ہے تو احترام سے کھڑا ہونا، اس کو ماں کا درجہ، اس کو بہن کا درجہ،
اس کو جو ہے خدا یعنی دشمن بھی ہوں. آج کل اگرچہ حیوانیت عروج پر ہے، شیطانیت عروج پر ہے. یہ 2-3 دن پہلے جو ہے چکوال کے اس علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک گھر میں داخل ہو کر پتنی بیچاری 5 عورتیں اور 3 بچوں کو مار دیا. یہ حیوانیت اب نہیں گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے علاقوں میں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دشمن بھی ہو تو عورتوں کا احترام کرتے، کہتے ہیں یہ ماں بہن ہے فلاں، اور اس طرح کی جو دوسری جو ہے اور بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. تو یہ ایسی حکمتیں ہیں جو خدا ہمیں بنانے والا جانتا ہے بہتر کہ عورت کے لیے حکمت کیا ہے، مرد کے لیے حکمت کیا ہے، عورت کو کیسے ہونا چاہیے، مرد کو کون سے کام کرنے چاہیے، عورت کا حق کیا ہے، مرد کا حق کیا ہے، اس کی شخصیت کے، اس کے مرتبے کے، اس کے منصب کے مطابق اس کو حق دیا جاتا ہے، اور اسلام نے دیا ہے. کیونکہ اصل ہدف تو جو ہے کمالات پر پہنچنا، سعادت پر پہنچنا، خدا کے قرب میں پہنچنا، تقوی. اس میں عورت اور مرد میں کوئی جو ہے کمی بیشی نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. فقط جو ہے کمی بیشی جو ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کہ مرد اور عورت کی بناوٹ ایسی ہے، اس کی مینٹلٹی اور سائیکی ایسی ہے کہ بعض کام وہ آسانی سے کر سکتی ہے، بعض کام یہ آسانی سے کر سکتا ہے. ایک دوسرے کے کام میں اگر یہ ہاتھ ٹانگ اڑائیں گے تو مشکل ہو جائے گی، بلکہ اس دنیا کے مشین پہیے کو چلانے کے لیے ان دونوں کا اپنے اپنے روڈ پر، اپنے اپنے ٹریک میں ساتھ ساتھ چلنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ انشاءاللہ 5 مقدمات اگر سمجھ آ گئے تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک ایک شبہ کا بیان کہ اصل کیا مسئلہ ہے کہ اسلام نے کیوں عورت کو ایک حصہ اور مرد کو 2 حصے دیے ہیں، عورت کو یہ مناسب دیے ہیں نہیں دیے اور مرد کو وہ مناسب دیے ہیں، اور باقی جو شبہات ہیں. خدا نے توفیق اور زندگی دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.